پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج بات کریں گے جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے۔ عمران خان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی پارٹی پر اور اس پر کوئی پابندی لگا دی جائے گی اور عمران خان کو جلد ہی گرفتار کرنے کا بھی پروگرام بن رہا ہے۔ آج ایک سروے میرے سامنے سے گزرا جو سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ 10 لوگ طاقتور ہیں ان میں عمران خان کا نام بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان میں جو سروے کیا گیا تقریباً 70-80% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے آٹے میں نمک، ہر بندہ عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہے۔ عمران خان کو اتنا طاقتور کس نے بنایا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کیا یہ ہمارے وہ طاقتور ادارے ہیں جن کی کوئی ایسی غلطی جو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مگر ہو گئی ان سے، اور اس کی وجہ سے عمران خان میں اتنی طاقت آ گئی کہ عوام آج اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آگ بھی لگا لی تھی بھٹو کے لیے، لیکن آج وقت بہت تیزی کے ساتھ بدلا، حالات چینج ہوئے، سوشل میڈیا ہے، جو نوجوان نسل ہے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ بہت سے لوگ سوال یہ ہمیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پارٹی چھوڑ گئے اور اس سے کیا عمران خان کو کوئی نقصان ہوگا؟ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر تو بالکل جو بات انصاف کے مطابق کی جائے یا انصاف کے ساتھ کی جائے، الیکشن کروائے جائے، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان باری اکثریت سے اقتدار میں آ جائے گا۔ مگر سوال یہاں پہ وہی ہے کہ یہ کرے گا کون؟ عدل اور انصاف کرنے والا ہمارے پاس کون سا ادارہ ہے یا کس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں، اتنے عرصے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں مختلف جگہ پہ ایسی خبریں چل رہی ہوتی ہیں جہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے، ٹھپے لگ رہے ہیں، ویڈیو آ جاتی ہے، الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لے پاتا۔ وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلامی میں ہم جھگڑے ہوئے ہیں اور اپنے تعلقات کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہے وہ طاقتور بندے کے ساتھ خراب نہیں ہونے چاہیے، اس میں یہ بھی ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے ملک کا کیا نقصان ہوگا، قوم کا کیا نقصان ہوگا، بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا کیا نقصان ہوگا۔ یہ تعلقات ہی ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ یہاں پہ قانون آئین کی باتیں سارا دن آپ کو ملیں گی کہ جناب ہم قانون کے مطابق چلیں گے، ہم آئین کے مطابق چلیں گے، مگر بے شمار لوگ جو ایسے ہیں جو بغیر قانون کے پکڑے جاتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں، اور بھی ادارے ان کو غائب کر دیتے ہیں، ایجنسیاں غائب کر دیتی ہیں، ملتے نہیں۔ عمران ریاض آج کل جس طرح غائب ہے، ایک وول ٹی وی کا اور بھی کافی عرصے سے غائب ہے، اور پھر جس طرح سمیع ابراہیم کو وہ کہتا قبرستان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ نہیں کہ قانون کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے یہ بندہ اٹھایا۔ یہ بچوں والی بات، ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے، ہر گاڑی رجسٹریشن سامنے آ جاتی ہے، ہر گاڑی کا نمبر پتہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، کون سے ادارے ان پہ تشدد کرتے ہیں اور غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، پھر ہمارا نام روشن ہوتا ہے کہ ہمارا نام بھی ایسے ممالک میں ہے جہاں پہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بے شمار ٹی وی چینل چل رہے ہیں، اس وقت بی بی سی بھی اس پہ پروگرام دیتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ جو حالات پاکستان کے ہیں وہ لوگ سب سنتے ہیں۔ جو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عدل کی جو سب سے بڑی ہمارے وہاں پہ پرابلم ہے اس پر ہم نہیں چل پا رہے، اور جب آپ عدل پہ نہیں چلتے
تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر طرف تباہی بربادی، اور کوئی چیز ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو جس کا حق ہے اس تک پہنچ سکے۔ پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، مکانوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، طاقتور کے تعلقات اوپر ہوتے ہیں، جہاں گندے نالے ہوتے ہیں وہاں گھر بن جاتے ہیں، وہاں دکانیں بن جاتی ہے، وہ جگہ بک جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے وہاں پہ جو قانون ہے، جو عدل کا سسٹم ہے، وہ بالکل فیل ہو چکا ہے۔ وہ باتوں تک تو ہم کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ اوپر آ جاتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ پھر اپنے طاقت کے ذریعے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ وہ اگر میرے سے پوچھا جائے تو پاکستان میں عدالتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا عدالت نے کئی دفعہ حکم دیا، کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کروا دو، کسی نے سنی نہیں سنی۔ کئی دفعہ ہوا کہ کسی کو اٹھا لیا پولیس نے، عدالت نے کہا کہ یہاں ہائی کورٹ لاہور لے کے آؤ، وہ سلامت لے کے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عدالتوں کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ جب گنڈا پوری کو پکڑا، امین علی مین کو، تو جج نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دے چکا ہوں۔ انہوں نے پولیس والے نے کہا جناب آپ دے چکے ہیں، آپ میرے پہ توہین عدالت لگا دے، مگر میں نے اوپر سے حکم ہے کہ اس کو اٹھا کے لے کے آنا۔ جس ملک کی عدالتیں بے بس ہو جاتی ہے، عدالت کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہمیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ہماری عزت بھی کریں۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا پی آئی اے میں، پتہ نہیں 32 پلین ہے بتایا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ، تو 800 پائلٹ وہاں پہ بھرتی ہوئے ہیں۔ اب وہ 800 پائلٹ کیا کر رہی ہے، کہاں سے تنخواہ جا رہی، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر پی آئی اے جو ہے وہ دیوالیہ ہوگی، قرضے پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے بے شمار افیسر ایسے ہی ہیں جو کام پہ نہیں آتے، وہ گھروں میں ان کو تنخواہ پہنچ جاتی۔ مجھے یاد ہے میرا ایک عزیز تھا وفات پا چکا، وہ مہینے بعد صرف اسکولوں میں تنخواہ دینے جاتا تھا، کلرک تھا۔ پورا مہینہ اس کی چھٹی ہوتی تھی، مہینے بعد اسٹیٹ بینک سے پیسے نکالے اور جا کے وہاں بس تقسیم کر کے، وہ حاضری دوسرے بندے کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے میری لگا دی۔ یہ پاکستان میں جو کچھ میں آپ کو بتا رہا بہت معمولی، ابھی میں نے تو بتایا بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ ہم پاکستانی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور دنیا میں مسلمان ممالک میں واحد پاکستان ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ لوگ شاید اس وجہ سے ہماری عزت کریں، مگر آج دیکھے کہ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے پاس یہ ایٹمی طاقت نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنا نام بنایا، آج ان کا ایک مقام ہے دنیا میں، اور لوگ وہاں جانے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جا کے جہاں وہاں زندگی بھی گزارے۔ یہ کیوں ہوا؟ اگر تھوڑا سا اس کو اور بھی دیکھ لیں، یورپ کے ممالک ہے، چلو عرب ممالک میں ہم کہہ دیتے ہیں، سعودی عرب، کویت، عراق وغیرہ میں تو چلو جی اللہ تعالیٰ نے تیل کی نعمت ان کو عطا کر دی، مگر ان ممالک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی کامیابی جو آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح جرمنی کی بات میں کر لیتا ہوں، یہاں پہ باقاعدہ پلین تیار ہوتے ہیں، مرسڈیز کاریں تیار ہوتی ہے، بی ایم ڈبلیو کاریں تیار ہوتی ہے، آڈی کار تیار ہوتی ہے، اور بے شمار مشینری جو جرمنی میں تیار ہوتی ہے، اسی طرح یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی۔ اگر آپ جاپان کی بات کر لیں، وہاں پہ بھی ان کا نام ایمانداری میں سب سے آگے آتا ہے۔ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور ایمانداری کی وجہ سے نہ تو ان کے پاس کوئی تیل کے کنویں ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں سب سے زیادہ آپ سب کو پتہ ہی ہے جو نقصان پہنچا، اور میں جاپان بھی شامل تھا، مگر ان لوگوں نے دوبارہ اپنے آپ کو کس طرح دنیا میں یہ اچھے کام کر کے منوایا کہ واقعی ہم جب چاہے اپنی ترقی کر سکتے ہیں، اور ہماری قوم کیونکہ ایک ایماندار قوم ہے، اور یہ ایمانداری ہے جس کی وجہ سے آج اگر جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر میرا گاڑی دوسری یا پہلی گاڑی بھی آپ کو یا دوسری تیسری گاڑی جاپانی نظر آتی ہے۔ پاکستان میں غریب ممالک میں جہاں بھی جاتے ہیں جاپان کی گاڑیاں نظر آتی ہیں، اور بھی بے شمار وہ چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ ترقی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ایمانداری کی وجہ سے۔ ہمارے یہ دکھایا جائے گا کوئی بندہ ہے
وہ سر پہ دوانا لے کے تربوز لے کے جا رہا ہے، بتایا جائے بڑا ٹیلنٹ، بہت یار کیسے یہ پیچھے لوگ رہ گئے، عجیب و غریب مداریوں والی حرکتیں ہوں گی، اور کہیں گے جناب پاکستان میں تو یہ بڑا کچھ تھا تو ترقی کیوں نہیں کی۔ تو جو سب سے بڑا پرابلم بنا کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ ان لوگوں نے تعلیم میں، ظاہر ہے جرمنی میں بچے اسکول نہ جائیں، یہاں پتہ چل جاتا ہے، یورپ کے کسی ملک میں، جاپان میں ہمارے بچے دکانوں پہ بیٹھے ہوتے۔ تو یہ تعلیم کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا، بڑے بڑے سائنسدان یہاں پہ پیدا ہوئے، بے شمار لوگوں کو جو نوبل پرائز یہاں سے ملے، ہمارے کو چند ایک کو اگر ملے بھی تو ان کی قدر نہیں کی گئی، کیونکہ قدر تو انہی لوگوں نے کرنی تھی جن کو پتا ہو کہ اس چیز کی کیا ویلیو ہے نا۔ اب یہاں معاشرے میں ان پڑھ، جاہل، جھوٹ، فریب اور اس طرح کی دنیا بستی ہو، انہیں ایک ایسے بندے کی ویلیو کا پتہ نہیں چل سکتا جسے کوئی نوبل پرائز جیسا انعام ملا ہو۔ یہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کس طرح وہاں تک پہنچا۔ یہ چند چیزیں جو ہماری آپ نے دیکھی معاشرے میں بربادی کا باعث بنی، ان میں اگر میرے سے پوچھے تو بنیادی چیز یہی ہے جو تعلیم ہے۔ جب آپ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے، اخلاقیات میں پیچھے رہ گئے، پھر انسانیت آپ کے اندر سے آٹومیٹک ختم ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس تعلیم نہیں تھی۔ اگر 1400 سال سے پہلے چلے جائے تو جہالت ہی تھی نا، یہی کچھ چل رہا تھا، وہی جہالت آج پھر پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ہر چیز کو ہم غلط طریقے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو تباہی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ غربت افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے۔ زرداری صاحب جیسے بندے جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے معیشت پہ کتابیں پڑھی اور پھر باہر آ کے کبھی کسی کلر کا آئس کریم والے کا اکاؤنٹ کھلوایا، کبھی کسی کا، اس میں ملین ڈال دیے۔ جیل سے میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو مشہور باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ مجرم زیادہ جیلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور جیلوں میں آپس میں ان کے رابطے ہوتے ہیں، وہاں سے داؤ پیچ سیکھ کے معاشرے کی بربادی شروع کر دیتے ہیں، پھر باہر آ کے ان کے رابطے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جناب جہاں آپ کے جرائم پیشہ افراد جو ہوں گے، سربراہ ہوں گے، وہاں پہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے، ان کی نسلیں بھی جو ہے وہ جہل ہوں، ان پڑھ ہوں، گنوار ہوں، اور ان کو عقل موت نہ آئے، جس کی وجہ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے۔ پاکستان کی ترقی ناممکن نہیں ہے، یہ میں بات نہیں ماننے کے لیے تیار۔ ہمیں آج تک کوئی سسٹم نہیں مل سکا، ہمارا سسٹم مکمل جھوٹ پر چلتا ہے، ہماری سوچ جھوٹ پر ہوتی ہے۔ رات کو ہم جب سوتے ہیں اس وقت بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صبح کارروائی کس طرح ڈالنی ہے، کس کا بیڑا گرک کرنا ہے۔ جس کا آپ نے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بیڑا گرک کرنا، وہ اگلے کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کس کا پٹھا بٹھانا۔ تو یہ ایک دوسرے کا پٹھا جو بٹھاتے بٹھاتے ملک کا پٹھا بٹھا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ صرف سچ کی کمی ہے، عدل کی کمی ہے، انصاف کی کمی ہے۔ یہ مختصر چیزیں میں نے آج حالات حاضرہ میں آپ کو بتائی ہیں۔ عمران خان تقریر کرتا ہے، پریشان، آپ اس کو نہیں دیکھتے، اس کے اوپر جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے، آپ نے دیکھا کہ دنیا کا کوئی ملک ہو جس کے لیڈر کے اوپر 200 کے قریب کیس بنا دیے جائیں؟ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب عدالتیں بے بس ہوں، جو مرضی کسی کے ساتھ سلوک کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، عدالتوں میں لوگ آ کے قمیضیں اتار کے دکھاتے ہیں، جج بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ہمارے دعوے یہ بھی ہے کہ ہمیں بدنام بھی نہ کیا جائے۔ کیسا زبردست فارمولہ آ کے پیش کیا جاتا ہے، مگر اس پہ صرف افسوس ہی کر سکتی ہے، مذاق بن جاتا ہے ہمارا سوشل میڈیا پہ۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔